Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Neelam Javed, physiotherapist, again with new video. آج میں آپ کے سامنے کوئی ایکسرسائزز لے کے نہیں بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں جس پہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے فزیوتھیراپی۔ فزیوتھیراپی کیا ہے اور فزیوتھیراپی کی امپورٹنس کیا ہے؟ ہم سب کے لیے ضروری کیوں ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فزیوتھیراپی کی امپورٹنس کیا ہے۔ فزیوتھیراپی اصل میں وہ طریقہ علاج ہے جس میں کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے، موسٹلی جو کام ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے پیشنٹ کے پین میں، پیشنٹ کی سٹفنس میں، بہت سارے ایشوز کو پیشنٹ کے ریزالو کرتے ہیں۔ فزیوتھیراپی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اب اس میں آگے بہت سی اسپیشلائزیشنز آ گئی ہیں، مسکولوسکیلیٹل ہے، نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، پیڈیاٹرک پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیریاٹرکس جو اولڈ ایج ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، وومن ہیلتھ فزیوتھیراپی ہے جو وومنس کے پرابلم ہے، پوسٹ پارٹم، پری پارٹم، ڈیورنگ پریگننسی جو پرابلمز ہوتے ہیں، اس کے بعد کی ایکسرسائزز، اس کے بعد کے جو پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہر ایک ٹاپک کو بھی الگ سے ڈسکس کیا جائے تو یہ بہت گھنٹے لے سکتا ہے، ایون 2-3 دن لے سکتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر ہے، مطلب کہ ہمارے مسلز اور ہمارے پٹھوں کا، میری اسپیشلائزیشن بھی اسی میں ہی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ فزیوتھیراپی کی امپورٹنس کیا ہے، فزیوتھیراپی کی ہمارے مسلز میں، ہمارے جوائنٹس میں کیا امپورٹنس ہے، اور ہمیں کیوں اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں فزیوتھیراپی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے۔ بیسیکلی ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں مسلز کے۔ اب جب بھی پیشنٹس کو پین ہوتا ہے ایزیلی میڈیسن لے لیتے ہیں، مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں پین ریڈیوس میں۔ میڈیسنس کو برا نہیں کہہ رہی، میڈیسنس بالکل ہم شروع سے لیتے آئے ہیں، ہمیں لینی بھی چاہیے ہیں۔ بے تحاشا ایسے پرابلمس ہیں جو میڈیسنس کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتے، لیکن فزیوتھیراپی کیا کرتی ہے؟ اگر سپوز آپ کے مسل کا کہیں پرابلم ہے، اس میں کوئی ٹریگر پوائنٹ بنا ہوا ہے، کوئی نوڈیول بنا ہوا ہے، مسل آپ کا ٹائٹ ہوا ہے، تو اس کے لیے فزیوتھیراپی کیا کرتی ہے؟ اس میں ہم پہلے مسل کو چیک کرتے ہیں، اس کی لینتھ کو چیک کرتے ہیں، اس مسل کے اسٹرکچر کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، پھر اس مسل کا اسٹریچ دیتے ہیں، اس میں کہیں ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں تو ہم وہ ٹریگر پوائنٹس کو ریلیز کرتے ہیں، مسل کو اسٹریچ دیتے ہیں، اس کی اسٹیبلٹی پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ جو مسل کا جو مین پرابلم ہے، جب مین پرابلم ہے کسی چیز کا، اس کو ہم سالو کریں گے تو وہ پرابلم دوبارہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اگر میڈیسن لے لی تو وہ پین تھوڑا وقتی آرام آ گیا لیکن مسل اپنی جگہ پہ ٹائٹ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، پین دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ فزیوتھیراپی کی طرف بھی، ایکسرسائزز کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے ہے۔ اب سپوز ایک اسٹف جوائنٹ ہے، ریسنٹلی ایک پیشنٹ ہے، پیٹلا فریکچر کا میرے پاس آیا ہے، بالکل اسٹریٹ اس کا نی ہے، گھٹنا بالکل سیدھا ہے، وہ موڑ نہیں سکتا، اس کا پی او پی پلسٹر ہوا تھا، تقریباً 1.5 مہینے 6 ویکس اس کا پلسٹر رہا ہے۔ اب وہ آئے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میڈیسن لیں گے تو ان کا گھٹنا بالکل بینڈ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ اب فزیوتھیراپی کا کام ہے کہ وہ ایکسرسائزز کریں اور ان کے گھٹنے کو بینڈ کیا جائے، ان کے جو مسلز ویک ہو چکے ہیں 6 ویک جو پی او پی میں رہے ہیں، مسلز ایکٹیویشن نہیں ہوئی، ان کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، ان کی اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے، ان کی اسٹیبلٹی پہ فوکس کرنا ہے، ان کو واپس ان کی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو فزیوتھیراپی کا پوسٹ آپریٹو جو آرتھوپیڈک کیسز ہوتے ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ پیشنٹ کا کوئی فریکچر ہو گیا ہے، کہیں کسی بھی طرح کا فریکچر ہو گیا، اگر پی او پی ہوا ہے یا اوپن سرجری کوئی ہوئی ہے، اس کے بعد مسلز ویک ہو جاتے ہیں، مسلز کی اسٹفنس ہو جاتی ہے، بہت سارے پیشنٹس ایلبو پین ہے، ایلبو اگر ان کا فریکچر ہوا ہے تو ان کا ایلبو فکس ہو جاتا ہے، اس کی جو فلیکشن اور ایکسٹینشن کی رینج ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب پی او پی اترے گا تو فزیوتھیراپی کا رول ہوتا ہے کہ پورے جو ان کا ایلبو ہے اس کو کھولا جائے، اس کے ایلبو کی پوری موومنٹ کی جائے، جوائنٹ کی جو موومنٹ ہے وہ مینٹین ہو، مسل کی جو اسٹرینتھ اور فلیکسیبلٹی ہے وہ ریگین ہو جائے۔ اسی طرح ڈفرینٹ جوائنٹس ہے، ہر ایک جوائنٹ کے لیے فزیوتھیراپی کی ضرورت ہے۔
ہر ایک ایریا میں اگر پین ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں، صرف ایکسرسائزز نہیں ہوتی، پراپر اسسمنٹ کی جاتی ہے، مسل کون سے گریڈ میں ہے. سپوز ایک مسل ہے وہ اب ویک ہو گیا 3 گریڈ میں ہے، تو اب ہم نے اس کو 5 گریڈ تک لے جانے کے لیے خود پلان بنانا ہوتا ہے. جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ تو ایک جنرل ویو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ پراپر آپ کو چیک کرے. ہر ایک پیشنٹ کی الگ ایکسرسائزز، الگ پروٹوکول ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ سب کو اس طرف دھیان دینا چاہیے، اپنے پوسچر کا خیال رکھنا چاہیے. پوسچر کے لیے میں ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گی. اس کے بعد جو آپ کے پینز ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کائنڈلی ان ویڈیوز کو دیکھیں. وہ اگر آپ کو پین ہے تو بھی اچھی ہیں، پین نہیں ہے تو بھی آپ کو ایکسرسائزز پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ.